بلند آواز دے نال مل جڑ کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو جتنے بچے میرے سامنے ہو میں تو ویکھتا رہتا میرا حوصلہ بلند رہتی یاد رکھو میں ایک وقت دو عبادتہ کروں گا قائلہ پہلی ذکر آل محمد کر کے دوسرا مومن نے چہرے دا دیدار کر کے میں نے اپنے دیدار تو محروم نہ رکھو میرے سامنے رہو جب تک میں توڑے درمیان ہوں تو عرض کر رہے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو میں کوئی زبان گونگ نہیں دیکھنا چاہتا میں مایوس نہ کرنا میں تھوڑے تمام جو زیادہ ضعیف معمر اور جڑی اس وقت بین الاقوامی سوسائٹی ذاکرین دی سب جو زیادہ عمر رسیدہ اور محمد ترین میری ادنا شخصیت ہے ذاکرین نے دور حاضر میں ذاکرین نے میں کمٹ کر دیا اعتراف کر دیا کہ میں نے بہت ہی احترام دیتا ہے میرا نصیب ہے میں نے اپنے باپ کا درجہ دیتا ہے استاد کا مقام دیتا ہے ہون صرف یہ ہے کہ اگر میری کیتی ہوئی گلدہ دل لطف آوے ذہن قبول فرماوے تو پھر نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے میں یقین دلانا مجلس حسین ہی توڑا بولنا حسین بطول نو بڑا پسند ہے اور اے عبادت شامل ازائی تو آج کر رہے ہیں کہ گھر پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو ارے کتنا کم وقت ہے وہ جس کو علم راس نہ ہو جس کو علم راز نہ ہو اور ہم سے مراد جتنے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں علاوہ عظیم میری قوم کا ہر فرد مراد ہے بشمول میرے فقیر کے تو میں عرض کر رہا کہ ہم اسی واسطے ہی لشکر شبیر میں ہیں کیوں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو انتہائی خوبصورت سماعت میرا حوصلہ تجھے بڑھا دیتا ہے میری صحت تجھے بحال کر دیتی ہے دیکھو بڑھاپا ہے ضعیفی ہے اور ایک اللہ کا انعام ہونا ہے بڑی محنت تو بعد بڑے تجربات اور مشاہدات تو گزر کے میں انعام حاصل کیا اور پھر اس سے بھی اللہ کی ذات بھی کچھ رائٹس عطا کرتی اللہ کی ذات بڑھنے نو کچھ حقوق دے دی اور وہ حقوق جوان نو نہیں ملتے بڑھنے نو ملتے جوان ہوندہ ہے تو بزرگ دی پائنٹی بیٹھتا ہے لیکن جس وقت بڑھڑا ہوئے تھے لوگ اس دی پائنٹی بیٹھتے ہیں جڑا اس سے سرانے بیٹھے ادھر گستاخ ہے بے عدب ہے بے مراد ہے تو کچھ حقوق اللہ دی ذات پاک ضعیف نو عطا کر رہا ہے میری پہچان اس وقت دنیا ملک پاکستان نہیں بین الاقوامی سطح اس وقت سائنسی دور ہے تعلیمی دور ہے اور نئی نئی تکنیک ہے آج میں دوری خدمت پڑھ رہا ہوں تسی سن رہے ہو صرف تسی نہیں سن رہے
بلکہ دنیا دے ہر خطے جتھے میرے پتر میرا بھتیجے تواڈے تلاشے روزگار موجود نے چند مومن بھی وہ سب مینوں سن رہے نے تھانوں ویکھ رہے اور انہوں نے پاکیزہ جذبات انہوں نے رسپانس ساڑھے تک پہنچ رہے بدلی ٹیلی فون اور دیگر جڑے سائنسی وقت پر آئے موجود تو جس خوبصورتی نال جس عمدگی دے نال تسی میرے پہلا قطع سماعت فرمایا میں تو صرف توجہ ہوں اپنے پاسے مبذول کرنے واسطے عرض کر رہے ہیں میرا دل آتا ہے کہ ایک قطع میں اور ادبی تواڈی خدمت پیش کروں میری پہچان ہے اس وقت جنہ چیزوں نے میں عام روایتی ذاکر تو مختلف تے وکری میری پہچان بنائی ہے میری قوم وہ چند چیزوں تے مشتمل ہے سب تو پہلے مہذب اور شائستہ زبان کا استعمال عمدہ اور اچھا شعر ایسا شعر جڑا جدید سائنسی دور دے تقاضیاں کو پورا کرے اور پڑھی لکھی نسل واسطے بھی قابل قبول توجہ میں پاس رکھنا اور بولتے رہنا بولنا میں آگے عرض کر چکا ہوں کہ سین بطور نو بڑا پسند ہے ویسے بھی میرا تھوڑا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے اور میری ایک درخواست ہے میری تنقید ہے میری ازداج ہے میری منت ہے میری استدعا ہے وہ کہنے کہ اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے کیوں یہ وہ پتھر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے چلو زیادہ توالت لاؤ میں قصیدہ شکر قصیدہ کہنا اور پڑھنا میری پہچان بنے ادب پیش کرنا چونکہ میں ایک علم ادب دا ایک چھوٹا جا طالب علم لسانیات یعنی زبان دانی کا ہے اس سے ایک چھوٹا جا طالب علم اور یہی میری پہچان ذاکری کے درمیان بڑی ہے جس نے میں نے وکری ایک پہچان دی دور حضرت پہلی نظم میں دیکھنا میرے سامنے امامیہ قانونی دا ذہین اور فتین اجتماع موجود ہے آج پہلی بار میں توڑے تیرے دا دیدار دا شرف حاصل نہیں کر رہا متعدد بار میں نے حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے اگر ان جاکہ درائنے حق ہو سی کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں اور میں شریفہ دی اولاد ہے شریفہ دے دربار سچی گل کر لاتی ہیں کہ میں دوڑے اعلیٰ ذوق سماعت تو پہلے تو واقف تھے آگاہ اس واسطے میں ایک ادبی نظم تو شروع کر دیں جنہی میری پہچان ہے موضوع کیا ہے موضوع ہے شان حضرت عمران شان حضرت ابو طالب دیکھو بھائی سینکڑوں سال تو میری گل پہ غور فرمانا سینکڑوں سالہ تو ایک کانسیپٹ ایک سوچ سرکار دی پاک شخصیت دے بارد مسلمانہ دے گروہ ایک سوچ پیدا ہوئی کچھ لوگوں میں جو نا عقیدے دی شکل بھی اختیار کر رہے ہیں وہ میں ایک دعوت نقل کفر نہ باشد کفر دی نقل کفر نہیں ہوندہ حاکم بدہان میرے موت خاک لیکن کچھ گلہ کر رہی ہیں پوندیاں دورانیاں پوندیاں کہ بھائی مولا سرکار ابو طالب ایمان تو بے بارے کلمہ نہیں پڑھے ہم مشرک خدا نہ کرے یہ اعتراضات ہے لیکن آج میں تو دسنا اس وقت گل دورا رہا ہوں
کہ آج علمی اور سائنسی دور ہے، مطالعے کا دور ہے، آج زمانہ بدل چکا ہے اور لوگ بڑی جلدی نال حق دے قریب تر ہوندے جا رہے ہیں۔ جس ہی سب تو بڑی جتھے کہ ہو دلائل نے، میرے کو وقت نہیں، ایک دلیل بڑی واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین تے میرا بھی مشاہدہ ہے، تو بھی کئی بار دیکھا ہو سی کہ ساڑھے بھیرا اہل سنت والجماعت دے مقتدار اور بڑے بڑے قادآور علماء کرام نے خوبصورت استدلال دے اور خوبصورت حوالے دے جس طرح تواڈے میرے کائنات دے مرشد علی دے بابا ابو طالب دی شان بیان کیتی ہے، اس گل دی دلیل ہے کہ دنیا ان حق دے قریب پہنچ چکی ہے۔ جڑے صاحبان ہونا دور ختم ہو رہا ہے، پھر بھی جڑے چند جہلات جاہل اجے موجود نے، انہاں دے واسطے میں ایک قطع پڑھیا اور پھر میں قصیدات کر کہ اے دے تیرا ایمان ہے نا کہ تیرا رسول پاک محمد مصطفیٰ اے سرکار ابو طالب دے گھر میں پلے رہے، پروان چڑھے، زیر تربیت رہے، تو پھر میں تیرے تے سوال کرنا کہ جو درے مشرق کے ٹکڑوں پر پلا تیرا رسول، نیاز حسین بولو بولو، کوئی زبان گم نہ ہو، جو درے مشرق کے ٹکڑوں پر پلا تیرا رسول، ارے کر لیا درگاہ خالق نے اسے کیسے قبول، اور کیوں نہ دوسرا سوال، کیوں نہ اس کا دین بھی ایمان بھی جاتا رہا جو بلوغت تک در عمران سے کھاتا رہا۔ ایک یاد سنا والی جناب کا بلند نواز، کتنے آسان تھے اسلام پر ابو طالب کے، کتنے آسان تھے اسلام پر ابو طالب کے، گزرنا یاب پیغمبر کو علی کہتے ہیں، نبوت گھومتی ہے زہرا کے آس پاس، اسی زہرا کے مقدر کو علی کہتے ہیں۔ رائے ظہور امام زمان علیہ السلام لانتا سلوہ ایک مولائی محب اہل بیت پورے شوق اور شغف ناز روایتی انداز فرماوے، نعرہ حیدر رسل دے جواب مل جل کے یکسو ہو کے ہم آہنگ ہو کے ایسا فرق شگاف اور جوش نعرہ لگاؤ کے لطف آ جائے۔ حدیث رسول اظہر من الشمس سورج کی طرح چمکتی ہوئی حدیث آپ نے اپنی زبان جوہر بیعت ارشاد فرمایا الحق مال علی وال علی مال حق، حق علی دے نالے تے علی بولو، حق دے نالے ہن شیر پیش
کر رہا وضاحت و تشریح اگر کرا تو پھر شیر کا لطف نہیں رہتا توجہ رکھنا میں شیر پیش کر رہا ہاں بھائی کیا بتاؤ حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے کیا بتاؤ حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے لو بھائی زیادہ میں وضاحت اس وقت بھی ضروری نہیں سمجھتا کہ میں سمجھا میرے سامنے ایک بڑا ذہین اجتماع موجود ہے کہ جس طرح براہ راست تسی شیر نو قبول فرما دے اس نے محکوم تو لطف اندوز ہوندے ہو اے میرے واسطے بڑا اطمینان دی گل نہیں توجہ میرے پاس رکھ ہن میں ایک حدیث کا اشارہ کر رہا ہوں وضاحت اس گل نہیں کرنی کوئی گل کہ پھر شیر کا لطف نہیں رہتا ایک حدیث کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسی حدیث جیڑی میری قوم دا معمول ہے خوشی دا موقع ہوئے غمی دا معصومین دا اشارے بندہ محمد اس حدیث دی تلاوت کر جیڑی دعا بارگاہ الہی جو منگ سے ایسی معصومین اس کے مستجاب ہوں دے ذمہ دارا اور میں پیش کر رہا ہوں توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور ہے ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نور ہے چادر تطہیر میرے طلبہ ابو طالب کا ہے میں بہت کچھ کہہ گیا جنگلوں میں بسم اللہ چاندی کی فصل پک گئی سونے کے کھیت میں جنگلوں میں بیابانوں میں صحراؤں میں گلستانوں میں کلندر کبریا کے میخانوں میں اپنوں میں بیگانوں میں پیروں کے پیر کا بے بہانہ رائے لو بھائی اتنے میں گل نظر اضافہ کرنا چاہنا تھوڑی دی وضاحت کہ جس وقت پنجے پاک میں حدیث کے ساتھ اشارہ کیتا ہے پنجے سرکار دی اس چادر نے تلے تشریف فرما ہو چکے میں دسنا چاہنا کہ اللہ دی ذات پاک نے انہاں پنجر اولاد ابو طالب تمام معصومین بھی نے انبیاء بھی نے سید فقیر ہے کتب ہے ابدال ہے کلندر ہے پاک لوگ موجود ہیں لیکن انہاں دے وچ بھی اللہ دی ذات پاک نے انہاں کو منفرد تے اچھوتا مقام دیتا ہے جس وقت سارے پنجے پاک تشریف فرما ہو چکے تے جناب ام سلمہ زوجہ جناب رسالت بات آئے عرض کر میرے مولا کیا میں بھی اس چادر دے تلے آ سکنی ہوں اور جواب سننا عظمت اولاد ابو طالب جس وقت ایک اللہ کی تے جناب رسول پاک مسکرا کیا دن ام سلمہ میں وما ینطق دا مصداق رسول میری گل میری نہیں ہوندی اللہ دی گل ہوندی اور سن لے میں رسول اقرار کر دیا کہ تو میری موت میں ترین زوجہ ہے تو میری بڑی محبوب ہے تو بڑی پیاری ہے لیکن یاد رکھ میں معذرت خواہ ہاں کہ اس چادر نے تلے نہ پنجا تو علاوہ اور کوئی آ نہیں سکتا رسول دی موت میں ترین
توجہ کیوں نہ ہوئے توجہ رکھنا میرے پاس سے میں عرض کر رہا ہاں بھائی اور میں بغیر کسی تشریح و توضیح دے شعر پیش کر رہا ایک کافیہ لطف اٹھان واسطے ہم بھائی فاطمہ بنت عبد حیدر کی ماں تجھ کو سلام فاطمہ بنت عبد حیدر کی ماں تجھ کو سلام تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے لو بھائی ایک گل لمبی ہو جائے گی اگر میں آقا دے صرف اشارہ کرنا کہ اللہ دی ذات پاک نے دو متضاد چیزاں پہلے انہوں نے ایک شخصیت دو متضاد صفتاں نہ ہونے برابر کہ ایک آدمی پہلوان بھی ہوئے قوت جسمانی دا بھی حامل ہوئے تے انتہائی بڑا عالم بھی ہوئے علم تے بھی عبور ہوئے تے عالم ہے تے پہلوان نہیں تے پہلوان ہے تے عالم نہیں لیکن اگر یہ دو صفتہ یک جا ایکو معیار تے قائم ہے تے توڑے مرشد علی دی ذات ہے اور میں ایک شعر جڑا میں اکثر نہیں پڑھتا توالی خدمت پیش کرنے سعادت حاصل کر رہے ہیں ہاں بھائی سوچتے ہوں گے تبھی للکار ہے در دیکھ کر سوچتے ہوں گے تبھی للکار ہے در دیکھ کر ذات ہے در کی ہے پر لہجہ ابو طالب کا ہے آخری شعر سماعت فرماؤ ہاں بھائی کر دیا قربان بیٹوں کو بھتیجے کے لیے کر دیا قربان بیٹوں کو بھتیجے کے لیے دل ہے زینب کا مگر جذبہ ابو طالب کا ہے شجیو کی سیدھا علی عمران وال جڑا پڑھے سے مولا امام فرماؤ کڑے علی عمران شیخ اچھا ایک پنجابی پڑھے ہم لوگ سے جی مولا امام زمانہ علی عمران کا اچھا چلو یہ دو شعر بس دو جملے تجھے سن چکے ہو میں دیکھ رہا ہوں جتنے حضرات تشریف فرما رہے ہیں ایک دے بارے میں شک دی ذرا بڑھ گنجائش نہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جڑا دل امام زمانہ دے دیدار واسطے تڑپ رہے ہیں ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت ہر ایسے شخص کا جینا حرام ہے شفقت جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں اور اسے خدا کی خدائی نہ فائدہ دے گی کسے جسے علی کی ولایت کا اعتبار نہیں کافی ہے میں دمیدی جملے زیادہ کرا وقت پرانی ہو جاتی تمہاری فرمائش جو یہ میں دو چیز پیش کر رہا
سب حضرات میری بچیاں بیٹیاں پوتیاں بھی بیٹھے ہیں. پہلو میں آخدا رہا اکثر آخدا تھا میری ماواں بہناں، لیکن ہوں میں بہناں تو شروع کرنا کیونکہ ماواں تے میری ماں جڑی تے کوئی اس دنیا چ ہونی ہی نہیں ہے. میں آپ تو میری زندگی ہوں بڑھاپا ہے. اور میں یاد رکھو تھوڑی تفریح تباہ دے واسطے ایک جملہ عذرائے تفنن پیش کر رہے ہیں کہ میں کبھی کسی نے اپنی عمر نہیں دسی کہ میں اپنی زندگی دے کتنی بہارا دیکھ چکا ہوں، میں کتنا ضعیف ہوں. اس واسطے کہ اگر میں صحیح عمر دس لیواں کہ میرا کرم فرما یقین نہ کرسی اور آکسی بھی ایک وقتی تاثر دین واسطے بابا جی بلف کر دے وہ کہ ایسا ہرگز نہیں. دوسری وجہ اس واسطے بھی میں اپنی صحیح عمر نہیں دستا کہ میں نظر نہ لگ جائے. اور اگر کوئی بڑا اصرار کرے کہ بابا جی کئی بڑھڑے میرے کو آ جاتے ہیں، یقین کرو سفید داڑھی کمر بھی دوری میں نے تو سا چکری محرم پڑھے آپ فلانے سانے کہ میں چوتھی دا طالب علم لگدا وہ میرے تو بڑا ہے. تو جس وقت انہاں آکھیا نا کہ ہاں جس وقت کوئی پوچھے اصرار کرے کہ سانو بڑی تشویش ہے دسو تہاڈی عمر کتنی ہے تو میں ایک شعر پڑھ دینا کہ عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، عمر تو اتنی عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے. میں نئی نسل کو آختا بھی رہنا کہ میرے بچوں میں تھوڑے دادے استادے نے بھی پڑھیا حاجی نبی بخش شوق احمد مشفٹی اترنے اتے پڑھن دی حالت وہ کہ ایسی اس وقت بہت جونیئر طلبات موجود آئے استادہ میں چاہنے لیکن میں نے مواقع میسر آئے انہوں نے پڑھیا امیر حسین شاہ اپنے دادا استاد نے پڑھیا. پھر انہوں تو بعد ایک کھیپ آئی کمبر منظور خادم ساڑھے استادہ نے پھر انہوں نے ناتے میں زندگی بھر پڑھیا بہت دیا. پھر اس تو بعد ایک اور کھیپ آئی کہنے کہنے بھائی اسے جھنوی برادران جافت رکھا میرے بچے تھے لیکن وہ ملک ساجد وغیرہ ان سارے آئے انہوں نے بھی بہت پڑھیا. پھر ابو میرے اولاد دی طرح جڑے میرے بچے دی طرح ایک نئی کھیپ آ گئی اے شفقت ملک تے اپنا کامران بھی ہے اور مرتضی وغیرہ ایک کھیپ آئی. انہوں نے بھی میرے پترہ دی طرح میرے کو بڑا انہوں نے بھی میں بھرپور مجالس پڑھ رہے ہیں تے یاد رکھو انہوں نے بڑھڑے ہونا ہے کہ پھر بھی میں نہ پڑھنا تے جانا پھر بھی میں نہیں. شاہ جی تو اڈا دے عمر دا جوڑ ہی نہیں گا. کہ جس جسو دیدار امام زمانہ دی طلب صادق ہے انہاں باتیں میں ایک نسخہ دے رہے ہیں گل میں رمز کی تیئے مانی خیت کر دیں توجہ رکھنا میں پیش کر دیں. ہاں بھائی ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا. سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا. ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا. ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا. ہاں سجدہ کرو کر
تکنا بھائی سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا سجدے میں ہے سارا جہاں سجدے میں ہے سارا جہاں آنے کو ہے امام زمان جاگو جاگو مولا والے نہیں مولا نے آندہ سبحان اللہ یہ تکبیر کر رہا ہم بھائی سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا ہاں سجدہ کرو کرتے ہی رہو راضی جب تک نہ ہو آنے والا سجدے میں ہے سارا جہاں آنے کو ہے امام زمان ابر کرم اللہ کی قسم سارے عالم پہ ہے چھانے والا کوئی نہیں کہ میرا پسندیدہ ترین اس دور دا ہے دنیا دے وچ ساری دنیا دے وچ سارے پانچ میں ملے ہیں تھوڑی فرمائش سے میں پڑھ رہا ہوں سوری شیر کہ جس سے مولا نے تشریف لے ہونی کہ آپ دی آمد یسر جو بیداد عمل اجلی انسانی سوسائٹی ہے اس سے بھی دینے تغیر و تبدل دینے تبدیلیاں پہلی رونما ہونی یعنی میں اس سے نشاندہی کی تھی توجہ رکھنا میرے پاس سے ماں بھائی سلوات کی برسات ہے ایوان عسکری میں قائم صحیح کا جشن ہے برپا گلی گلی میں سلوات کی برسات ہے ایوان عسکری میں قائم صحیح کا جشن ہے برپا گلی گلی میں جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے ہاں جو بھونکتے تھے نبی اور علی کو جہنم میں وہ جائیں گے نسل امیہ کا ہر نفر نعرے دوزخ میں ہے جانے والا علی ولی کے پیار میں ایک شیر پڑھنا ہے کمال پرانی نظر کرتی ایک شیر پڑھنا بات میں نے کرنا چاہ رہی ہے میں صرف اس کا مطلب پڑھنا ہے کیسی نظم بات سے انہوں نے حکم ہوا ہے کہ جڑی اگر میں آکھاں 20 مرتبہ پڑھیے تو غلط ہے سینکڑوں مرتبہ غلط ہے ہاں ہزاروں مرتبہ آکھاں تو کسی حد تک درست ہے اور پھر اس دی سکھ اس دی تشریحی اس دی طلب اس ملک تو زیادہ دنیا دے خطے خطے جس وقت میں بیرونی ممالک سیدہ دے تصفیہ واسطے جانا جتھے جتھے قوم میری آباد ہے میں نے یاد کر دینے میں دربار سچ آکھ رہا کہ توڑے تو زیادہ سب تو پہلے اس سے نظم دی فرمائش ہونے اور اس نے میرا دنیا تعارف کرایا اور میں نے عدیب ذاکر دی حیثیت رنگ منوایا اے وہ نظم میں اس طرح سے ایک مطلب پڑھیں ہاں جی بسم اللہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں ایک صوتی آواز میں لگا رہا اے
صرف صوتی خوبصورتی واسطے نہیں، بے شک صوتی خوبصورتی بھی ہے لیکن اس سے مانوی خوبصورتی بھی ہے۔ حسن اتفاق ہے کہ امام زمانہ نے ایک نظم میں پڑھی ہے اور مانی خیر اس واسطے کہ میں امام زمانہ نو اس تشدد اور دہشت گردی دے دور دے تقاضے دے پیش نظر صدنا میرے مولا اس کو فجور تو ساری جان چھڑا تو جلے کھڑا ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے جی، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، الہ مرتضی نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ، علی ولی کے پیار میں لیکن نہیں، اصول اور مجلس آزاد مجموعی وقار اور بانی مجلس کی ضرورت اور ڈسپلن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان میں دور بس ایک دو شیر اور تھوڑا جہاں آنسو بہ جان دا دریا وسیلہ، ایک آنسو آ جائے میرے واسطے میرا بخت ہے، چہرہ زندہ ہو جائے کافی ہے۔ میں کبھی اسرار نہیں کیتا لیکن یاد رکھو میں چند لمحے اور تھوڑے درمیان موجود ہوں، پیش کر رہا ہوں ایک نظم دے دو شیر ادبی نظم دے کر قبول اختر زہے عز و شرف ایک صلوات پر لوگ جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، سجدہ کافیہ نہیں کیا ردیف ہے۔ اور میں اسی وضاحت اور تشریح نہیں کرنی، ہر شیر اپنے معنی مفہوم براہ راست اور دلہ دی گہرائی تک پہنچاون دی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس وقت میں شیر تے اکتفا کر رہا ہوں ہاں بھائی، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، 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 خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا۔ دوسرا شیر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی، جس نے جھکایا در ابن رسول پر ہو، جس نے جھکایا در ابن رسول پر، جس نے جھکایا در ابن رسول پر، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا۔ ساری نظم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ بڑی تشریح طلب ہے شیر، ان صرف میں قریب لہر بس ایک شیر پیش کر رہے ہیں، ہوڑے جڑا ہون شیر عرض کر رہے ہیں، جڑے شیر ہو سکون دے دل دادا حضرات بیٹھے نے عدب دے نال انہوں تمسک محبت ہے، انہوں نے واسطے میں شیر اس کی حیثیت، اس کی عمدگی، اس کا آسن ہونا، اس کا عمدہ ہونا
اس حوالے میں میں شیر پیش کر دیا قدردان کی خدمت جگر قبول ہوتا زہ عزت و شرف آمائی عالم ہے یہ کہ باغ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ باغ رہی ہے سپاہ شام عالم ہے یہ کہ باغ رہی ہے سپاہ شام عباس نے ابھی کوئی حملہ نہیں کیا آخری شیر پیش کر دیا ہاں بھائی پوری طرح پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت پوری طرح مٹا دیا نام یزیدیت زینب نے کام کوئی ادھورا نہیں کیا میں بیادان امیر ہے مومنہ دا تے در اصل امیر حسین جو امیر امیری وطن تے کتی بے وطن امیر حسین او جلی درم امیر بجانی دے تے جل بدن تے تیر حسین او جڑی پھر چادر دے شام گئی او بین دا ویر باپ بیٹے دا موازنہ پیش کیتا ہے رو پہ ہو ہر تیرا غمدہ ہے ہر آنکھیں تتھرو ہے ان آتھرونا اضافہ کرنے واسطے میں ایک اور بات پڑھ دیا پھر بھراوہ دے موازنے داد کر دیا ہاں بھائی ہو شبیر دوے جگ حوصلہ تے پر صبر ہے ود زینب دا انہیں ویر تے شہر چ قبر بنی توڑے کربل ات زینب دا میں بیادہ شبیر دوے جگ حوصلہ پر صبر ہے ود زینب دا انہیں ویر تے شہر چ قبر بنی